السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے پہلے لیکچر میں شفیق الرحمان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پروگرامنگ کے سیریز کا یہ آپ کا تیسرا کورس ہے. آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ پڑھا، جس میں آپ نے کمپیوٹنگ ایز اے فیلڈ، جنرل فیلڈ کے متعلق انفارمیشن حاصل کی. اس کے بعد انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کورس آپ نے پڑھا، جس میں پروگرام کیسے لکھنا ہے، پروگرام کیسے کنسیو کرنا ہے، پروگرام کیسے کوڈ کرنا ہے، وہ آپ نے دیکھا پروسیجرل پیراڈائم میں. ان ادر ورڈز آپ نے دیکھا کہ ایک پروگرام کو کیسے کنسیو کرنا ہے ایز اے گروپ آف فنکشنز اور پروسیجرز دیٹ انٹریکٹ وتھ ایچ ادر. اس تیسرے کورس میں جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ایک سٹیپ آگے جا کے کہ کیسے ریئل ورلڈ کو آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ فیشن میں ویو کرنا ہے، ماڈل کرنا ہے اور پروگرام کرنا ہے. فرسٹ آف آل لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی آبجیکٹو آف دس کورس. آبجیکٹو آف دس کورس از ٹو میک یو دی اسٹوڈنٹ فیملیئر ود دی کانسیپٹس آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے کیا، اسے کنسیو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے مین آبجیکٹوز کیا ہیں، اس کے مین کریکٹرسٹک فیچرز کیا ہیں، اور تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ کہ کیسے یہ پروسیجرل پیراڈائم سے بہتر ہے. اور پہلے پارٹ میں جو ہم اس کے کانسیپٹس اسٹڈی کریں گے، ان اسٹڈیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہم C++ لینگویج کو ایز اے ٹول یوز کریں. انہی کانسیپٹس کو، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی کانسیپٹس کی کنکریٹ امپلیمنٹیشن تھرو دی ویہیکل آف C++. I will try my best wherever possible to give you example from another programming language, for example Java also. So main objective object oriented programming کے concepts کو سیکھنا، grasp کرنا، understand کرنا اور انہیں پریکٹس کرنا، یہ آبجیکٹو ہے. C++ لینگویج ٹول ویہیکل تو یوز کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، کنسیو کر لیں، سنک ان کر لیں، تو آپ کسی دوسری لینگویج میں، جاوا یا C# وغیرہ میں، کوئی اور پروگرامنگ لینگویج آبجیکٹ اورینٹڈ جو ہے، اس میں ان کانسیپٹ کو ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، میپ کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہر لینگویج کسی نہ کسی ایریا میں اسٹرانگ ضرور ہے، لیکن آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے بیسک مین کریکٹرسٹک فیچر وہی کے وہی ہے. لیٹس لک ایٹ دی کورس کانٹینٹ. فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں گا 2, 3, 4 لیکچر میں تھیوریٹیکلی آبجیکٹ اورینٹیشن ہے کیا، اس کے مین کانسیپٹس کیا ہیں، ان کے مین فیچرز کیا ہیں. جب ہماری تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور فاؤنڈیشن بن جائے گی، اس کے بعد ہم امپلیمنٹیشن میں جائیں گے. میں یہاں پہ اوور ویو میں آپ کو اس تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں، فاؤنڈیشن میں نہیں لے کے جا رہا. اس کے بعد جو کچھ ہم کورس کانٹینٹ میں دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی انہی کانسیپٹس کی C++ میں امپلیمنٹیشن. نیکسٹ وی ول گو ٹو دی امپلیمنٹیشن. جو ہم نے آبجیکٹ اورینٹیشن میں فاؤنڈیشنز میں دیکھا کہ آبجیکٹس کیا چیز ہے، کلاس کیا چیز ہے، وہی دیکھیں گے کہ ان کانسیپٹس کو C++ امپلیمنٹ کیسے کرتی ہے، آبجیکٹس اور کلاس کے مین فیچرز کو. کلاس کا کانسیپٹ آپ انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ میں بھی دیکھا ہے. انہوں نے بتایا آپ کو کہ کلاس لکھنی کیسے ہے انٹروڈکٹری لیول کے اوپر. We will go into much more detail in how classes are written in C++, how they map to the concepts of class in object orientation or in object oriented paradigm, and how the concept of class and object are interrelated, and what are the difference between the two. اس کے بعد ہم میجر ٹاپک اوور لوڈنگ کے اوپر جائیں. C++ میں آپ نے پہلے بھی، اس سے پہلے کورس میں بھی فنکشن اوور لوڈنگ دیکھی تھی، لیکن یہ اوور لوڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. C++ چاہتا ہے کہ کلاس آبجیکٹ کو آپ ایک یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کے طور پر بھی کنسیو کر سکیں. اور جب آپ اسے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کے طور پر کنسیو کر سکتے ہیں، تو ایک پریمیٹو ٹائپ C++ کی انٹ، فلوٹ، کریکٹر، اس کے ساتھ جو آپریشنز انوالوڈ ہیں، پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اگر آپ کے آبجیکٹ کے ساتھ اس قسم کے کوئی کانسیپٹس ریلیٹڈ ہیں، تو آپ انہیں نیچرل انداز میں لکھ سکیں.
ایگزامپل بینگ, اور جو کہ ہم دیکھیں گے بھی ایز وی موو ان دی کورس, آپ کمپلیکس نمبر, آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے, اگر آپ اس کی ٹائپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ دو نمبرز, دو کمپلیکس نمبر کو ایڈ میتھ میں کرتے ہیں, کاغذ پینسل پہ کرتے ہیں. دو کمپلیکس نمبر کی ایڈیشن جو ہے وہ پلس کے سائن سے ہونی چاہیے, نہ کہ کسی فنکشن کال کے ذریعے ہونی چاہیے. سو دس کانسیپٹ آف آپریٹر اوور لوڈنگ which is unique to C++ and language Java doesn't have this support, اس کو ہم غور سے دیکھیں گے. یہ ہماری یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کو پریمیٹیو ٹائپ کے بہت نزدیک لے آتے ہیں. اگلا ٹاپک انہیریٹنس. یہ آبجیکٹ اورینٹیشن کا مین کریکٹرسٹک فیچر بھی ہے, ون آف دی مین کریکٹرسٹک فیچر, اور C++ میں اس کی امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے. انہیریٹنس ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کے متعلق غور سے اس کو دیکھیں گے بھی, ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. suffices to say at this point کہ جیسے میں نے شفیق الرحمان نے اپنے فیچرز, اپنی شکل و صورت, بہت حد تک اپنے بولنے کا انداز اپنے پیرنٹس سے انہیریٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی دس از دی کانسیپٹ آف انہیریٹنس, جو کہ ہم آپ ورثے میں جو چیز میں لیے وہی کانسیپٹ یہاں پہ ہے, اور اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں. another concept of polymorphism. this is a difficult concept. پولیمارفزم, ایک ہی چیز اپنے رنگ کیسے بدل رہی ہے, اپنے بیہیویئر کیسے بدل رہی ہے, ڈفرینٹ شیپس میں کیسے آ رہی ہے. پولی از ملٹیپل, مارفزم از ٹیکنگ نیو شیپ, ٹیکنگ آن نیو بیہیویئر. امپورٹنٹ, ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ٹو گراس, بٹ ان شاء اللہ وین دا ٹائم کمس وی ول گو ان ٹو دی ڈیٹیل اینڈ وی ول ریئلی انڈرسٹینڈ. یہاں تک آبجیکٹ کلاسز, انہیریٹنس, پولیمارفزم, یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے فیچرز ہیں, مین کریکٹرسٹکس ہیں. C++ میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اس سے آگے جو ایک اور دو ٹاپکس ہیں وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ پر سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے, بٹ اٹ از سچ اے امپورٹنٹ کنسیپٹ جنیرک پروگرامنگ کا, جو کہ C++ نے دیا, اور آہستہ آہستہ دوسری لینگویجز بھی اسے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم اس کے متعلق بات کریں گے ایک حد تک ہی. دس از این ایڈوانس کانسیپٹ. جنیرک پروگرامنگ ہے کیا؟ میں ایک آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. بینک میں جاتے ہیں ہم کیو بناتے ہیں, لائن بناتے ہیں. ہم نے اسی چیز کو ماڈل کرنا ہے, پروگرام لکھنا ہے, تو ہم ایک کیو ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں گے اور اس میں اسٹوڈنٹس ڈال دیں گے یا لوگ, پرسنس ڈال دیں گے. تو ہم ایک پروگرام سا لکھ رہے ہیں کیو کا, اس کے بیچ میں جو کیو میں جو کھڑے ہوئے ہیں, اس کیو میں جو انٹریز ہیں وہ پرسنس ہیں. ہمیں کسی اور جگہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہمیں یہی کیوز چاہیے لیکن وہ نمبرز کی کیو ہو, اس میں پرسنس کھڑے نہ ہوں لیکن نمبر ایک دوسرے کے پیچھے ہوں. اب ہم کیا کریں؟ ہمیں دوبارہ سے ساری پروگرامنگ کرنی پڑے گی. جنیرک پروگرامنگ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وی کنسنٹریٹ آن میکنگ اے کیو, پروگرام فار اے کیو, اور ہم جب چاہیں اسے انسٹینشیٹ کروا لیں, اسے یوز کر لیں, اس کیو میں لوگ ڈال دیں, اس کیو میں نمبرز ڈال دیں, اس کیو میں جانور ڈال دیں. سو ہماری پروگرامنگ ایفرٹ ڈراسٹکلی کٹ ہو جاتی ہے. دس از ون آف دی مین فیچرس. اس کے اپنے بہت سے پٹ فالس ہیں, یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بٹ وی ول گیو یو اے فیلنگ آف دیٹ ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ introduced by C++ programming and others are following it. اگلا ٹاپک اگین اس کا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ پر سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نارمل پروگرامنگ میں, پروسیجر پروگرامنگ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایکسیپشن ہینڈلنگ. آپ کے پروگرام میں ایکسیپشنز آتی رہتی ہیں. ایگزامپل کہ آپ نے نیو کا کی ورڈ تو دیکھا ہے ڈائنامک پروگرامنگ ایلوکیشن کے سلسلے میں, انٹرو ٹو پروگرامنگ میں آپ نے اسے پڑھا ہے, اسے یوز کیا ہے. نیو کی ورڈ یہ کہتا ہے کہ آپ کو رن ٹائم کے اوپر میموری ایلوکیٹ کرواتا ہے آپ کے کسی یوز کے لیے. آپ نے نیا ویریبلس ڈکلیئر کرنا ہے رن ٹائم کے اوپر. ہیپ میں میموری ختم ہو جاتی ہے. اب کیا ہوگا؟ کیا آپ کا پروگرام اب نارملی ٹرمینیٹ کر جائے گا؟ دس از ناٹ گڈ پروگرامنگ.
اسی طرح کے آپ کے پروگرام میں دوسرے سورسز ہیں جہاں سے ایب نارمل بیہیویئر آ سکتا ہے، اور وچ از نون کہ اگر یہ کنڈیشن ہو جائے تو یہاں پہ یہ ایب نارمل بیہیویئر ڈپکٹ ہوگا. اس نون ایب نارمل بیہیویئر کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ ایلیگنٹلی. اف دین ایلس از ون وے آف ہینڈلنگ اٹ. بٹ آج کل کی دنیا میں جہاں کے پروگرام اتنے کمپلیکس ہو چکے ہوئے ہیں وہاں پہ اف دین ایلس کام نہیں کرتا. وی نیڈ سم مور پاورفل میتھڈ ٹو ڈیل ود دیز ایکسپشن کنڈیشن. اینڈ دی ٹاپک آف ایکسپشن ہینڈلنگ از what will give us an introduction to a certain level in this field, how to make our program more robust, error-free, exception-free. Lastly, generic design pattern پہ آپ کو انٹروڈکشن دی. ڈیزائن پیٹرن کیا چیز ہے؟ آپ نے بلڈنگ میں پیٹرنس کا تو ضرور سنا ہوگا. یہ گوتھک پیٹرن ہے، یہ مغلیہ طرز تعمیر ہے پیٹرن ہے، یہ رومن پیٹرن کے تحت ہے. یہ کالم کا اسٹرکچر جو آپ نے دیکھا ہوا ہے گوتھک اور رومن پیٹرن ہے بلڈنگ میں. اسی طرح سافٹ ویئر میں جو لوگ ڈیل کرتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کافی سارے پروگرامز دیکھے جو کہ ایک ہی ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے پروگرام، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچویشن ہو تو یہ ڈیزائن کا پیٹرن ہے، اگر آپ اسے یوز کر لیں تو ایک اچھا پروگرام بن سکتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ خود سے بیٹھ کے اس کا سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے ایک اسپیسیفک ڈومین کے لیے، ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کے لیے ایک آپ کو ڈیزائن سولوشن دے دیا، ڈیزائن پیٹرن دے دیا کہ اگر پرابلم ڈومین میں ریئل لائف میں جس کی آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں، جس کو آپ ماڈل کر رہے ہیں، یہ سچویشنز آئیں تو آپ یہ پیٹرن، بلڈنگ کا پیٹرن، یہ کوڈ کا پیٹرن آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کا ہم صرف آپ کو انٹروڈکشن دیں گے. اس میں ہم آپ کو انٹروڈکشن جو ہے آبجیکٹ اورینٹیشن میں ہی دیں گے، اور یہ فیلڈ بھی جس وقت انٹروڈیوس کیا گیا ایز سچ آبجیکٹ اورینٹیشن کے اوپر ہی دیا گیا. یہ اوور آل ہمارا کورس کانٹینٹ ہے جو اس کورس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، پروگرام کیسے کرنا ہے C++ میں، حالانکہ اس کے اوپر ہمارا ایمفیسس ہوگا، لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھیں اور اس چیز پہ زور دیں کہ فنڈامنٹلز پیچھے کیا ہیں آبجیکٹ اورینٹیشن کی، وہ آپ گریسپ کریں، وہ آپ پریکٹس کریں، اور دیٹ از دی کور آف تھنگ. اگر C++ کے سینٹیکس میں آپ کی کمی بیشی رہ جاتی ہے، آپ کتاب اٹھا کے اسے درست کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آپ کو بتا دے گا کہ اس کا سینٹیکس غلط ہو گیا. جو چیز ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ نہیں بتائے گا وہ آبجیکٹ اورینٹیشن کے کریکٹرسٹک ہیں، فیچر ہیں، جو کہ آپ کو اس کورس کے ذریعے کوشش کیجیے گریسپ کر سکیں. اور جس حد تک میرے لیے ممکن ہے میں بار بار ان مین فیچرز کو ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ ریپیٹیشن جو ہے چیزوں کو یاد کرنے میں، سنک ان کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. کتابیں جو ہم فالو کریں گے اس کورس میں، آپ کی ٹیکسٹ بک تو میں وہی چاہوں گا جو آپ نے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ میں پڑھی تھی، C++ ہاؤ ٹو پروگرام بائی ڈیٹل اینڈ ڈیٹل. یہ تو آپ کی مین ٹیکسٹ رہے گی. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ 2 کتابیں اور ضرور کنسلٹ کیجیے. اور اگر آپ نے C++ میں پروگرامنگ کرنی ہے تو جو دوسری کتاب ہے دی C++ پروگرامنگ لینگویج بائی اسٹراؤسٹرپ، یہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. یہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ایز اے ریفرنس بک. اس کتاب کا 3rd ایڈیشن جو کہ مارکیٹ میں ریڈیلی اویلیبل ہے، اس پاکستانی مارکیٹ میں ریڈیلی اویلیبل ہے، یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. دس از ڈیفینیٹو بک. اسٹراؤسٹرپ از دی آتھر آف C++ لینگویج، اور اس نے بہت اچھی کتاب لکھی، آپ کے پاس ضرور. تیسری کتاب اگین میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، دیٹ از آبجیکٹ اورینٹیڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ. 4 آتھر ہیں لیکن یہ جیکبسنس کے نام سے زیادہ مشہور ہے، جو کہ پہلا آتھر ہے اس کا. اس کتاب میں
آپ کو جو چیز ملے گی اور جو میں ضرور چاہوں گا آپ اس کتاب میں ضرور دیکھیے وہ ہے واٹ از آبجیکٹ اورینٹیشن. آبجیکٹ اورینٹیشن پیراڈائم کیا ہے؟ یہ آپ کو کتاب اور اس کے چند چیپٹر جو ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ کے کانسیپٹس کو اچھی طرح سے سیکھنے میں مدد دیں گے، جبکہ ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل جو ہے وہ انہی کانسیپٹس کی C++ میں امپلیمنٹیشن میں آپ کی مدد کرے گی. لیکن جو کانسیپٹ ہیں وہ ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل میں اتنے اچھی طرح سے ایکسپلین نہیں ہوئے جتنے کہ جیکبسنس کی بک میں، جو تیسری کتاب جو کہ میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں. آخری چیز جو اسٹوڈنٹس کو بڑی عزیز ہوتی ہے کہ اس کورس میں ہمارے ساتھ آپ مارکنگ کیسے کریں گے، ہمارے کورس کی ہمارا گریڈ کیسا آئے گا کیسا نہیں آئے گا. تو دس از دی بریک ڈاؤن. اسائنمنٹ میں 15% میں آپ کے کورس کے 15% جو ہیں وہ آپ کو اسائنمنٹس دیے جائیں گے جو آپ چیک کریں گے اور آپ ہمیں بھجوائیں گے، ہم آپ کو چیک کریں گے. اسائنمنٹس جو ہیں بیسیکلی آپ کو کورس صحیح سمجھ آتا ہی اس وقت ہے جب آپ اسائنمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسائنمنٹ نہ کریں لیکن بڑے ڈیلیجنٹلی آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس وقت جو کچھ ٹیچر یا لیکچرر آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن وہ سرفیس لیول انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اف یو وانٹ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ اینڈ لرن دی سبجیکٹ، اسائنمنٹ کیجیے، خود سے کیجیے. کوئی ڈفیکلٹی ہے تو اپنے دوستوں سے، اپنے کلیگ سے ڈسکس ضرور کر لیجیے. ڈسکس کرنا از ہیلدی تھنگ، لیکن کسی کا کام لے کے کاپی کرنا دیٹ از پریٹی بیڈ. وہ کورس اٹینڈ کرنے کا سارا آبجیکٹو فوت ہو جاتا ہے اگر آپ کاپی کر رہے ہیں. ڈسکشن واٹ از ڈسکشن جی؟ آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہیں. آئیڈیاز ڈسکشن میں کوئی بار نہیں ہے آپ کے اوپر. ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. جو چیز ہیلدی نہیں ہے اور جس سے سارے ٹیچر ہی جس سے منع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ خود نہ سوچیں، کسی کا کام کیا ہوا لے کے ٹرن ان کر دیں، کاپی کر کے اپنے ہاتھ سے لے کے ٹرن ان کر دیں. بری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو ایکسرسائز نہیں کیا. ہر پرابلم، ہر اسائنمنٹ آپ کو کسی خاص چیز کے اوپر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ جو اوریجنل تھاٹ ہے اسی سے آپ لرن کرتے ہیں. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. سن کے لرن نہیں کیا جاتا. آئی ہیئر، آئی فارگیٹ، آئی ڈو، آئی لرن. جو کسی چائنیز سیج نے بہت پہلے کہا. سو پلیز ڈو دیٹ. اپنی اسائنمنٹ خود کیجیے کیونکہ آپ لرن کریں گے. گروپ ڈسکشن 5% گروپ ڈسکشن پہ ہیں، اور آپ کو پتا ہی ہے گروپ ڈسکشن کیا ہے. ڈسکشن بورڈز بنائے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو 2 یا 3 دفعہ ٹاپکس دے دیا جائے گا اور آپ اس ٹاپک کے اوپر اپنی تھاٹس جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ آپ لکھیں گے اور ڈسکشن بورڈ پہ ٹرن ان کریں گے. دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ٹیوٹر جو ہیں اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو انوالومنٹ ہے اس ڈسکشن گروپ میں اس کی بیسس کے اوپر آپ کو یہ 5 مارکس دیے. مڈ ٹرم از 35%. کورس کے درمیان میں جب آدھا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، رفلی اباؤٹ 8 اور 9 ویکس کے پاس ایک 35% کا آپ کا امتحان لیا جائے گا جو کچھ آپ نے اس وقت تک پڑھا ہوا ہے. اٹ از کالڈ مڈ ٹرم جی، اور آپ کو ابھی تک پتہ ہی ہے اس کا. اور لاسٹلی آپ کا فائنل ایگزام جو کہ کمپریہنسو ہوگا، سارے کورس میں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس میں وہ 45% کا ہوگا. سو آپ کا کورس میں بیسیکلی فائنل سے پہلے اٹ از 55% اور آپ کا فائنل 45%. یہ آپ کا گریڈ ڈٹرمن کرے گا. یہاں تک ہماری انٹروڈکشن اوور ویو کورس کا ختم ہو گیا. ناؤ وی گو ان ٹو دی کنٹینٹس آف دس کورس. اس کورس کو لے کے اسٹارٹ کرتے. پہلا ٹاپک، واٹ از آبجیکٹ اورینٹیشن. یہ بڑی ہوپلاسی ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم، آبجیکٹ اورینٹیشن. It is better than procedural programming. Now, why it is better than procedural programming?
what it is. Let's look at that. جی میں آپ کو بالکل تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز دے رہا ہوں جی. کامن لائف سے ایگزامپل دینے کی کوشش کروں. پلیز ٹرائی ٹو فالو می. شاید میں بول رہا ہوں کوئی پروگرامنگ کی آپ کو ایگزامپل نہیں دکھا رہا, آپ شاید بور ہوں, لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو میں کوشش کروں گا کہ ایگزامپل جو میری ریئل لائف سے ہوں, تاکہ میں آپ کی اٹینشن کو جو ہے وہ ریٹین کر سکوں. کیونکہ پڑھاتے ہوئے مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں, لڑکے زیادہ تر لڑکوں سے مراد بوتھ سیکس انوالوڈ ہیں جی. جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے, وہ اگر تو میں کوڈ لکھتا رہوں بلیک بورڈ کے اوپر تو وہ اٹینٹیو رہتے ہیں. جیسے ہی میں تھیوریٹیکل ڈسکشن میں چلا جاؤں, وہ تھوڑے سے ان کی میں اٹینشن لوز کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں آپ کو فور وارن کر رہا ہوں, یہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے, بٹ دس از ریئلی دی کرکس آف دی کورس. اور پلیز اس کے اوپر ضرور دھیان دیجیے, غور سے سنیے, پلے بیک کر کے دیکھیے, آپ کو پاس سی ڈیز آ جائیں گی. ان کنسپٹ کو گراسپ کیجیے. واٹ از آبجیکٹ اورینٹیشن؟ دس از اے ٹیکنیک فار سسٹم ماڈلنگ ایز اے اسٹارٹ. یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. ہم سسٹم کو ماڈل کرتے ہیں, پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں اس ماڈل کا, پھر اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کو پروگرام کرتے ہیں, اور پھر وہ ہمارا سافٹ ویئر بن جاتی ہے. بٹ لیٹ اسٹارٹ ود سسٹم ماڈلنگ. آبجیکٹ اورینٹڈ کے ذریعے ہم سسٹم کو ماڈل کرتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل کنسسٹس آف several interacting objects or entities. What is a model? میں نے ابھی سسٹم ماڈلنگ کی بات کی. سو یہ ماڈل ہے کیا؟ جب تک مجھے ماڈل کا پتہ نہ چلے, ہو سکتا ہے مجھے آبجیکٹ اورینٹڈ کا پتہ نہ چلے. سو ماڈل از این ایبسٹریکشن آف something real, something conceptual. ہم چھوٹے تھے, ابھی بھی بچوں کو ہم چھوٹا جہاز سا لا کے دیتے ہیں. دیٹ پلین بچوں کے لیے چھوٹا سا, وہ ایک ریئل آبجیکٹ اینٹی ایروپلین کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے. بچے کو جہاز کا کانسیپٹ اس چھوٹے سے ماڈل سے مل جاتا ہے. اس کے 2 ونگز ہیں, بڑا سا فیوزلاج ہے, نیچے اس کے 2 پہیے سے ہیں, پیچھے ایک ٹیل ہے اس کی. بچے کے لیے جہاز کا کانسیپٹ اس ماڈل سے واضح ہو گیا. بچے کے لیے جہاز اسی شکل میں ہے, کوئی چیز اڑتی ہے, وہ اس کے پاس جب آ گئی, ایک چھوٹے اسکیل کے اوپر ایک چھوٹے ایسپیکٹ کو واضح کر رہی ہے. سو وائی ڈو وی نیڈ ماڈل؟ وی نیڈ ماڈل فار دی پرپز آف انڈرسٹینڈنگ دی سچویشن. جس مرضی ایسپیکٹس میں ہم کسی سچویشن کو سمجھنا چاہیں, ہم اس کا چھوٹا سا ماڈل بنا کے دیکھ لیتے ہیں. سو پہلے ماڈل بنا کے اسے سمجھیں, اور پھر اس کے لیے اگر ہم نے سافٹ ویئر بنانی ہے تو سافٹ ویئر بنائی جائے, کوئی اور کام کرنا ہے تو کوئی اور کام کر لیا جائے. ماڈل کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہائی وے میپ. آئی کنسیڈر ہائی وے میپ ٹو بی اے ماڈل. سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے, مجھے لاہور سے پنڈی جانا ہے, کون کون سے راستے سے کون کون سی سڑک لیتا ہوا میں پنڈی پہنچوں, یہ میرا ماڈل مجھے بتا رہا ہے. جو میرے پاس میپ ہے کہ لاہور سے کس کس سڑک سے میں باہر نکلوں, کہاں پہنچوں, اس کے بعد کہاں جاؤں, گجرانوالے پہنچوں, اس کے بائی پاس سے لوں, دوبارہ جی ٹی روڈ پہ آ جاؤں. دس از اے ماڈل. ان منیچر یہ مجھے بتا رہا ہے, جس کو میں دیکھ کے انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوں, کہ میں نے یہاں سے لاہور سے پنڈی کیسے پہنچنا. آرکیٹیکچرل ماڈلس. بلڈنگ بنانی ہے, ماڈل بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے بلڈنگ باہر سے ایسی نظر آئے گی, یہ اس کا فساد ہوگا, یہ اس کا کلر ہوگا, آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی اونچی ہوگی, آپ اسے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ بڑی اچھی چیز ہے, مجھے پسند ہے, نہیں پسند ہے. دوسرے اور ماڈل ہوتے ہیں, اور جو ڈائیگرامز بنتی ہیں کہ جو آپ کو انر لے آؤٹ بتاتی ہیں کسی بلڈنگ کا, کسی فلور کا. دیٹ از اے ماڈل, یو انڈرسٹینڈ فرام دیئر. اور اسی ماڈل کو لے کے پھر آگے بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے. میکینیکل ماڈلس. یہی ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو جہاز کی ایگزامپل دی تھی, بچے کے پاس ایک چھوٹا سا جہاز ہے. گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. گاڑی اپنے باہر کے فیچر سے کمپلیٹ بچے کے پاس ہوتی ہے, جس سے وہ کھیلتا ہے. 4 پہیے ہیں, اس کی انہوں نے ونڈ اسکرین دکھائی ہوئی ہے,
2 یا 4 اس کے انہوں نے دروازے دکھائے ہوئے ہیں. بچے کے پرسپیکٹو کے لیے یہ ماڈل بڑا ٹھیک ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ گاڑی یہ چلتی ہے اور یوں چلتی ہے. سو وی نیڈ ماڈل ٹو انڈرسٹینڈ این ایسپیکٹ آف ریالٹی. دس از ویری امپورٹنٹ. وی نیڈ ماڈل, وی بلڈ ماڈل ٹو انڈرسٹینڈ این ایسپیکٹ آف ریالٹی. جتنا ماڈل ہمارا ریالٹی سے قریب ہوگا, ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی بہتر ہوگی. سو اگر آبجیکٹ اورینٹیشن ماڈل جو ہے, آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل ریالٹی سے زیادہ قریب ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے پروسیجرل پیراڈائم سے. پروسیجرل پیراڈائم میں بھی ہم سچویشن کو لے کے اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو یہ چند چیزیں نظر آ رہی ہیں. دس از مائی ریئل لائف انوائرمنٹ. ایک صاحب ہیں, ان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ, ان کا نام شاید علی ہے. ایک گھر کی نظر آ رہا ہے, درخت نظر آ رہا ہے, گاڑی نظر آ رہی ہے, اور علی صاحب جو ہیں اس گھر میں رہتے ہیں اور یہ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں. اس کو ماڈل کرنا ہے ہم نے. آبجیکٹ اورینٹیشن میں اس طرح ہم ماڈل کرتے ہیں, ہم ڈبے سے بنا دیتے ہیں اور اس میں جو اینٹیز ہم نے ریئل لائف میں دیکھی ہے اس میں وہ لکھ دیتے ہیں. یہ ایک ڈبہ اینٹی, وہ جو صاحب نظر آئے تھے علی, ان کے نام کا لکھ دیا. ایک دوسرا ڈبہ ہے جو کہ ہاؤس دکھا رہا ہے, جو ابھی ہم نے گھر دیکھا تھا چھوٹا سا, ریئل لائف میں ہم نے گھر دیکھا تھا, ہم گھر کی آئیڈینٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ڈبہ بنا کے ہم نے اس میں ہاؤس لکھ دی. ایک اور ڈبہ بنایا جو ہم نے درخت دیکھا تھا, اس میں لکھ دیا یہ ٹری ہے. اور ایک اور ڈبہ بنایا جس میں جو ہم نے کار دیکھی تھی, اس میں ہم نے کار لکھ دیا کہ یہ ڈبہ اس کار کو ریپرزینٹ کر رہا ہے میرے ماڈل میں. سو میں نے اپنے ریئل لائف سے جو چیزیں دیکھیں, جن چیزوں سے میں فیملیئر ہوں, انہی چیزوں کو میں نے اپنے ماڈل میں چھوٹے چھوٹے ریکٹینگولر باکسز بنا کے ان کو ظاہر کر دی. اور پھر میں نے لائنیں لگا دی کہ جو انٹریکشن ہے میں اس انٹریکشن کو کیپچر کرنا چاہ رہا ہوں. جو بھی میں نے کہی کہ علی لیوز ان اے ہاؤس, سو وہ علی ریکٹینگل سے ایک ایرو جا رہا ہے ہاؤس کی طرف, جس پہ میں نے لکھ دیا لیوز ان. آئی ایم کیپچرنگ دی وٹ ایور از ان دی ماڈل دیٹ علی lives in this house. اور اب میں نے کہا کہ علی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے, اس چیز کو میں نے کیپچر کر لیا اگین ایک ایرو سے جو علی سے کار کی طرف جا رہا ہے. علی ڈرائیوز دی کار. دس از مائی اسمال ماڈل آف دی ریئل لائف انوائرمنٹ. جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ پھر آپ دیکھیے. علی ہے جو کہ گھر میں رہتا ہے, گاڑی ڈرائیو کرتا ہے, اور اس کے انوائرمنٹ میں ایک درخت بھی ہے. درخت کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے, بس ہے درخت. وہی چیز ہم نے یہاں پہ ماڈل کر. سو آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل وہی چیزیں کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں, جس انوائرمنٹ سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. سو اس انوائرمنٹ میں ہمیں یہ 4 اینٹیز نظر آئیں. ان اینٹیز کو ہم یہاں پہ آبجیکٹ کہہ رہے ہیں. ابھی ہم آبجیکٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں جا رہے, لیکن ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, ان چیزوں سے ہم آشنا ہیں. اس انوائرمنٹ میں ہم انہی کانسیپٹ سے کو دیکھ کے, انہی کانسیپٹس کے ذریعے اس انوائرمنٹ اور اس کی انٹریکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ اینٹیز جو ہیں وہ علی ایک پرسن ہے, ہاؤس گھر از این اینٹی, ریئل اینٹی, car is a real tangible entity, tree is a real tangible entity. So all these entities, for the time being, we are calling them objects, and we have shown them by rectangles in our model, which we call object oriented, or a model that is at first stage capturing the entities in the real life environment, or in any environment that we want to understand. اس انوائرمنٹ میں بیہیویئر کیا تھے, ہم نے ابھی صرف 2 بیہیویئر دیکھے ہیں تاکہ ہمارا ماڈل بڑا سمپل سا رہے. اور وہ انٹریکشنز کیا ہیں, علی اس گھر میں رہتا ہے اور علی
گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے. یہ دو بیہیویئر ہیں یا دو انٹریکشنز ہیں جو کہ اس انوائرمنٹ میں ہیں, اس ڈومین میں ہیں جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. سو ہمارے اس ماڈل نے, بہت ہی سمپل ماڈل نے کوشش کی ہے کہ انہی چیزوں کو کیپچر کرے, 4 اینٹیز آبجیکٹ کو اور ان کی 2 انٹریکشنز کو. سو اس پہلی چھوٹی سی ایگزامپل نے ہمیں کیا بتایا کہ اگر ہم سو کالڈ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں سسٹم کو ماڈل کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے انوائرمنٹ سے وہی چیزیں اٹھائیں جن سے ہم آلریڈی آشنا ہیں, اینٹیز, آبجیکٹس, اور ان کو ایز سچ کیپچر کر لیا. سو دس از دی ایڈوانٹیج آف آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم. Our model deals with the same entities as they are in a particular domain, in a particular situation. کیونکہ ہم انہی اینٹیز کو اپنے ماڈل میں لا رہے ہیں جو کہ ریئل لائف میں ہیں, اس لیے ہمارا ماڈل ریئل لائف کے بہت نزدیک ہے, جسے ہم ٹیکنیکلی یوں کہتے ہیں کہ دیر از اے لیس سیمانٹک گیپ بٹوین آور ماڈل and the real life scenario which we are trying to model, trying to understand. اگر یہی اب پروسیجرل پیراڈائم ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے کنسنٹریٹ کرنا تھا ایکشنز کے اوپر. اور ایکشنز کیا تھے؟ علی گھر میں رہتا ہے, علی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے. گاڑی ڈرائیو کرنے کے اوپر ہمارا ایمفیسس ہوتا, علی کے گھر میں رہنے پر ہمارا ایمفیسس ہوتا. گھر ایز این اینٹی بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا, علی ایز این اینٹی بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا, کار ایز این اینٹی بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی, درخت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا. تو ہم ریئل لائف میں سے, سینیریو میں سے جو ایکشنز ہیں, جو فنکشنلٹی ہے, اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پروسیجرل پیراڈائم میں. اینٹیز بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں, ہمارے ویو سے بہت دور چلی جاتی ہیں, ہم انہیں بھول جاتے ہیں. ہم صرف ایکشنز, فنکشنلٹی پہ ہی کنسنٹریٹ کرتے ہیں, غور کرتے ہیں. ایز اپوزڈ آبجیکٹ اورینٹیشن میں اس کو جب ماڈل بناتے ہیں تو ریئل لائف میں جو پلیئر ہمیں نظر آتے ہیں ہم انہی پلیئرس کو کیپچر کر لیتے ہیں. ہاؤس از اے پلیئر, دو اٹ از اے پیسو پلیئر بٹ اٹ از اے پلیئر. ہمارے ماڈل میں ہاؤس تھا. علی ایکٹیو پلیئر, ہم نے علی کو کیپچر کیا. اسی طرح ہم نے جو دوسرے پلیئر تھے کار اور ٹری, ان کو بھی اپنے ماڈل میں ایز سچ کیپچر کیا. اس لیے یہ ماڈل زیادہ نزدیک ہے ریئل لائف کے ایز اپوز ٹو آور پروسیجرل ماڈل. دس از اے سمپل فلیور ٹو یو وائی دس آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل از کلوز ٹو ریئل لائف ایز اپوز ٹو پروسیجرل ماڈل. کیونکہ وہی ایکٹرز انوالوڈ ہیں, اسی لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی. انہی وجوہات کی وجہ سے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل ڈیولپ کرنا آسان ہے. میں کسی فنکشنلٹی پہ نہیں جا رہا, جو پلیئر ہیں انہیں کو کیپچر کر رہا ہوں, اور اگر وہی ہیں انہیں کی انٹریکشن کیپچر کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے بلڈ کرنا بھی آسان ہے, میرے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بھی آسان. اینٹیز کی بات کرتا رہا. 4 اینٹیز تھیں ابھی سینیریو میں. اسے میں نے کبھی اینٹی کہتا تھا, کہ کبھی میں اسے آبجیکٹ کہہ لیتا تھا, وداؤٹ ڈیفائننگ what an entity or an object is. Now let's look closely on what an object is. جو مجھے entity نظر آ رہی ہے, میں چاہوں گا کہ میں اسی سے اس کی ڈیفینیشن بھی نکالنے کی کوشش کروں جو ہمیں سمجھ آتی ہے. ایک تو اینٹیز ہمارے ماڈل میں کیا تھیں؟ ٹینجیبل, علی, ہاؤس, کار, ٹری. سو ٹینجیبل اینٹیز آر گڈ کینڈیڈیٹس فار بیکمنگ آبجیکٹس ان آور ماڈل. لیکن ہر سینیریو میں ٹینجیبل اینٹیز تو نہیں ہوتی. دیر آر انٹینجیبل اینٹیز آلسو. وی سے سم تھنگ دیٹ کین بی اپریہینڈیڈ انٹلیکچولی
میں کس تاریخ کو پیدا ہوا, وٹ از مائی ڈیٹ آف برتھ. ناؤ ڈیٹ آف برتھ از ناٹ سم تھنگ جسے میں ہاتھ سے پکڑ سکوں, یا اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے, ٹائم از ناٹ سم تھنگ ٹینجیبل کہ میں اسے پکڑ سکوں. سو دیز آر کانسیپٹس جو کہ میں انٹلیکچولی گریسپ کر سکتا ہوں اور میں انٹلیکچولی ان سے ڈیل بھی کرتا ہوں. میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, تو میں کمپیئر کر کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بڑا کون ہے, چھوٹا کون ہے. سو دوسرے کینڈیڈیٹ جو آبجیکٹس کے لیے ہو سکتے ہیں وہ کانسیپٹس ہیں جو کہ میں انٹلیکچولی گریسپ کر سکتا ہوں اور جن سے میں انٹلیکچولی انٹریکٹ کر سکتا ہوں, جن کے اوپر, جن کے ساتھ. سو دو ٹائپس ہیں جو کہ کینڈیڈیٹس ہیں آبجیکٹس کے لیے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان دو کینڈیڈیٹس میں کیا چیز مشترک ہے جسے ہم لے کے کہیں کہ آبجیکٹ میں یہ کچھ ہونا چاہیے تب وہ آبجیکٹ ہو سکتا ہے. Now, we say that something is a good candidate for being an object which closely corresponds to our concept of entity, that it must have a state, attributes. ابھی میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا. ابھی میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ پرسن شفیق از اے گڈ کینڈیڈیٹ فار این آبجیکٹ. وائی؟ بیکاز آئی ہیو سو مینی ایٹریبیوٹس. What is meant by an attribute? Well, my color is my attribute, one attribute. This is what جو کہ آپ کو یاد رکھنے میں مجھے مدد دیتا ہے. اور ایٹریبیوٹ میرا کیا ہے؟ میرا قد, میرا بولنے کا یونیک انداز, میرا نام, میری ایج, یہ ساری چیزیں میرے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ مجھے یونیک بناتے ہیں, ڈسٹنکٹ کرتے ہیں کسی دوسرے آبجیکٹ سے, کسی دوسرے پرسن سے. سو if an object has attributes, we say it has a state. Secondly, an object exhibits behavior. اگر آبجیکٹ کوئی behavior exhibit نہیں کرتا, it is something doesn't behave, does not exhibit behavior, does not interact, it is not a good candidate for being an object. Behavior exhibit کرتا ہے, میں behavior exhibit کر رہا ہوں. اس سیٹنگ میں میرا behavior آپ کو ٹیچ کرنا ہے. I am doing something. I am exhibiting this behavior of teaching, delivering lecture. یہ میرا behavior ہے. اور تیسری چیز, I have a unique entity. شفیق الرحمان میرا نام ہے, اور چند اور ایٹریبیوٹس ملا کے مجھے یونیک کرتے ہیں کسی بھی دوسرے پروفیسر سے. So an object must have some attributes. An object must exhibit some behavior. An object must have a unique identity. These are the three things that make something to be qualified as an object in object-oriented paradigm. Behavior کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ میرا ایک نام ہے, اب اگر میں اپنا نام آپ کو کنوے ہی نہ کر سکوں تو وہ کس کام کا وہ نام ہوا, اس کی کیا کوئی یوٹیلٹی ہے؟ کوئی یوٹیلٹی نہیں ہے. دیٹس وائی بہیویئر از امپورٹنٹ. اگر میں چپ کر کے یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں تو ایم آئی ایگزیبٹنگ بہیویئر آف ڈیلیورنگ لیکچر؟ نو. سو آئی مسٹ ایگزیبٹ سم بہیویئر, آئی مسٹ شو سم انٹریکشن. If I don't show any interaction, if I am not involved in any interaction, I am useless. جیسے ڈبا آپ اس کو سیل بند کرتے ہیں, نہ آپ اس میں کوئی چیز رکھ سکتے ہیں, نہ آپ کوئی چیز اس سے نکال سکتے ہیں, that is useless. آبجیکٹ کے لیے بیہیویئر ضروری ہے, اور پھر وہ بیہیویئر جو ہے وہ میرا اسٹیٹ چینج کرتا ہے. میں بول رہا ہوں, لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں, میرے ہاتھوں کی پوزیشن یہ ہے, I am in a distinct state. میں بولتا بولتا لیکچر ڈلیور کرتا کرتا میرے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں. I am in a different state. اس لیے کہ میرے ذہن میں تھا کہ میرے ہاتھ پہلے یوں ہیں. This is the identity
دس از دی بہیویئر دیٹ آئی ایم ایگزیبٹنگ. یوں جب میں نے کر لیا تو میں ایک نئی اسٹیٹ میں چلا گیا. بہیویئر کی وجہ سے میں ایک نئی اسٹیٹ میں چلا گیا. سو میرا بہیویئر میری اسٹیٹ کو ایکسیسیبل بناتا ہے اور میں اس بہیویئر کی وجہ سے اپنی اسٹیٹ چینج کرتا ہوں. یہ بہیویئر یا آپریشنس کے دو مین پرپسز ہیں. ابھی ہم نے جو ماڈل دیکھا تھا اس ماڈل میں سے ہم نے جو اینٹیٹیز سلیکٹ کی تھیں انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹیٹیز آبجیکٹ کے کرائٹیرین کے اوپر پوری اترتی ہیں کہ نہیں اترتی. ہم نے علی کو ایز این اینٹی لیا تھا. اس کی اسٹیٹ, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ کافی سارے ہو سکتے ہیں. ہم اس کا نام دیکھ رہے ہیں, نیم از ون اینٹی, ایج از اندر اینٹی, اور جو بھی میں نے بات کی اس کا قد کیسے ہے, اس کا رنگ کیسے ہے, اس کی بالوں کا رنگ کیسے ہے, اس کی آنکھوں کا رنگ کیسے ہے, آنکھیں بڑی ہیں, آنکھیں چھوٹی ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. کتنے ہی ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں. اپنے کمپلیکسٹی کم کرنے کے لیے فار دی ٹائم بینگ ہم اس کے صرف دو ایٹریبیوٹ ہیں, ایٹ لیسٹ اس کے کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹس تو ہیں, نیم اور ایج. یہ اس آبجیکٹ کی اینٹی کی اسٹیٹ ظاہر کر. بہیویئر کیا شو کرتا ہے؟ وہ واک کرتا ہے, وہ ایٹ کرتا ہے, وہ ڈرائیو کرتا ہے. یہ اس کے بہیویئر ہے, اس کا یہ آپریشنس ہے جو وہ پرفارم کر رہا ہے. اور یہاں پہ ہم نے اس کی آئیڈینٹی اپنے ماڈل میں کیا رکھی ہے؟ اس کا نام. آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرے. ہمارے ماڈل میں ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا کیونکہ ہمارے ماڈل میں کوئی اور علی نہیں ہے, تو یہ علی نام جو ہے اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. سو تینوں چیزیں موجود ہیں. اب غور کرنے کی ایک بات ہے کہ اس اینٹی میں جو ریئل لائف اینٹی تھی اس میں علی یہ اپنی ساری چیزوں سے مل کے اسٹیٹ, ایٹریبیوٹس, آپریشنس, بہیویئر, ان سے مل کے ایک یونیفائڈ اینٹی بن رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ماڈل میں وہ آبجیکٹ جو ہے وہ اس کو ایز اے یونیفائڈ ہول ہی لے اپنے ایٹریبیوٹس اور بہیویئر کے ساتھ. اسی لیے جو ہم نے یہاں پہ ایگزامپل دی ہے آبجیکٹ کی, اس میں یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ دکھائی ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج جو ہے وہ بھی ان دونوں تینوں چیزوں کو اکٹھا ایک جگہ پہ یونیفائڈ ہول کر کے مجھے دکھائے, نہ کہ ایٹریبیوٹس علیحدہ پڑے ہوئے ہیں, بہیویئر علیحدہ پڑا ہوا ہے اور ان دونوں میں کوئی بانڈنگ, کوئی کپلنگ نہیں ہے. ریئل لائف میں اینٹی از اے یونیفائڈ ہول. آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں ہم آبجیکٹ کو ایک یونیفائڈ ہول ٹریٹ کرتے ہیں ٹوگیدر ود اٹس ایٹریبیوٹ اینڈ بہیویئر. سیکنڈ ایگزامپل, ٹینجیبل آبجیکٹ. کار کے کئی ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں. اس کا کلر کیا ہے, اس کا ماڈل کیا ہے, اس کا میک کیا ہے, 2 ڈور ہے کہ 4 ڈور ہے, ہیچ بیک ہے کہ نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ساری چیزیں ہیں جب ہم کار کے متعلق سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتی ہیں. اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, اس کا بہیویئر کیا ہے. جب بھی ہم کار دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ اپنے اس بہیویئر کے ساتھ آتی ہے. ہم اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کار کو, ہم کار کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں, اسپیڈ تیز کر سکتے ہیں, ہم اس کے گیئر چینج کر سکتے ہیں, ہم بریک لگا سکتے ہیں, ہم اس کی لائٹس کو آن کر سکتے ہیں, آف کر سکتے ہیں, ہم اس کا وائپر چلا سکتے ہیں. یہ سارے بہیویئر ہیں جو وہ اینٹی کار ایگزبٹ کرتی ہے. ہم نے اس میں سے صرف یہاں پہ اسکرین پہ 3 دکھائے ہیں. بہیویئر جو وہ شو کرتی ہے کار, ایکسلریٹ کرنا گاڑی کو سٹارٹ کرنا, اسٹارٹ دی کار اینڈ چینج دی گیئر. ہم نے صرف, باقی میں نے آپ کو زبانی بتا دی. اس کی یونیک آئیڈینٹی کیا ہو سکتی ہے؟ 1 پاسبل یونیک آئیڈینٹی اس کا رجسٹریشن نمبر. گاڑیوں کو 2 رجسٹریشن نمبر نہیں دیے جاتے ہیں, 1 رجسٹریشن نمبر. آپ کسی اور طرح سے کار کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یونیکلی, آپ اس طریقے سے کر لیجیے. لیکن اس ٹینجیبل اینٹی کار جب ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ہم کنسیو کرتے ہیں اس کار کو, تو اپنی انہی چیزوں کے ساتھ بہیویئر اور ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتی ہے. اسی چیز کو ہم ماڈل کر رہے ہیں. آبجیکٹ اورینٹیشن ماڈل میں یہ آبجیکٹ ہے اسٹیٹس اور بہیویئر کے ساتھ. Now let's take an example of intangible thing.
the thing that we conceive intellectually and deal with it. Time. اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ سکتا ہوں. ٹائم پیس کلاک از سم تھنگ ڈفرنٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹائم. 5 بجے, اٹس 5 PM. ناؤ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم کنسیونگ انٹلیکچولی. لیکن اس ٹائم میں ہے کیا؟ جب بھی میں ٹائم کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ کیا آور کیا ہے, منٹس کیا ہیں, سیکنڈس کیا ہیں. دس از واٹ میکس اے ٹائم. دیز آر دی ایٹریبیوٹس آف کانسیپٹ ٹائم. اس کو میں کیپچر کرتا ہوں آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل میں ایز اے اسٹیٹ, آورس, منٹس اینڈ سیکنڈ. اور اس کا بہیویئر کیا ہے؟ میں چاہوں جب چاہوں اس کے آورس چینج کر سکتا ہوں, منٹ چینج کر سکتا ہوں, سیکنڈس چینج کر سکتا ہوں, اور بتا سکتا ہوں اس وقت ٹائم کیا ہے. اگر میرے پاس ڈیجیٹل ٹائم کا میرے ذہن میں کانسیپٹ ہے تو میں کہوں گا کہ اس میں 2 منٹ آگے کر کے کا ٹائم مجھے بتا دو. تو یہ سارے آپریشنز ہیں جو کہ میں ٹائم کانسیپٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہوں ایز اے بہیویئر. سو دس از واٹ میکس اٹ اے ٹائم. جی, گڈ کینڈیڈیٹ فار آبجیکٹ. آئیڈینٹی مجھے بتانی ہے. آئیڈینٹی کیا ہے؟ اور وہ آئیڈینٹی ڈنر ٹائم, لنچ ٹائم, بریکفاسٹ ٹائم, اسٹڈی ٹائم, جس طرح بھی آپ ایک ٹائم کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکو, ہم چاہیں گے کہ اپنے ماڈل میں اسے یونیکلی آئیڈینٹیفائی کریں. لیٹس ٹیک اے لاسٹ ایگزامپل آف another intellectually apprehended entity, that is date. My date of birth. کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے. کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ایک ڈیٹ لکھی گئی ہے جس ڈیٹ پہ میں پیدا ہوا تھا. That date is a concept, intellectual concept. ڈیٹ میں کیا آتا ہے جب بھی میں سنتا ہوں؟ سال آئے گا, مہینہ آئے گا, دن آئے گا. اور میں بھی بعض جگہوں کے اوپر ڈیٹ میں سال, مہینہ, دن, گھنٹے, منٹ, سیکنڈز بھی لکھے ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہم وہی نارمل کانسیپٹ کو لیتے ہیں. جب بھی ڈیٹ آتی ہے, سال, مہینہ, دن آتے ہیں. یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, اس انٹلیکچوئل کانسیپٹ کے. ہمارے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں ہم انہی تینوں چیزوں کو اس کو ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. اینڈ دے کانسٹیٹیوٹ دی اسٹیٹ آف این آبجیکٹ. ایئر, منتھ اینڈ ڈے. اس ڈیٹ اینٹی پہ ہم آپریشن کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ لازم بات ہے, نئی ڈیٹ بنانی ہے, ہمیں ایئر چینج کرنا ہے, ہمیں منتھ چینج کرنا ہے, ہمیں ڈے چینج کرنا ہے. یہی آپریشنز ہم اپنے آبجیکٹ میں کیپچر کرتے ہیں بہیویئر کے طور کے اوپر. سیٹ ایئر, سیٹ منتھ, سیٹ ڈے. اور بھی ہو سکتے ہیں. آپریشن ایک ہو سکتا ہے واٹ از دی ڈے, واٹ از دی ڈیٹ پر سے. لیکن ہم ابھی صرف ڈیٹ چینج کرنا, سال چینج کرنا, مہینہ چینج کرنا, دن چینج کرنا لے رہے ہیں. ان کے ہم کاؤنٹر پارٹ بھی رکھ سکتے ہیں. گیٹ ایئر, مجھے بتاؤ کہ اس ڈیٹ کا سال کیا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا دن کون سا ہے. لیکن ہم نے بھی وہ ظاہر نہیں کیے. سفائسز ٹو سے کچھ بہیویئر ہم نے کیپچر کر لیا. یونیک آئیڈینٹی کیا ہے؟ اگین جیسے میں نے ٹائم کے کیس میں کہا تھا, مائی برتھ ڈے, ڈیٹ آئی جوائن دی یونیورسٹی, ڈے اور ڈیٹ آئی جوائن دس یونیورسٹی ایز اے پروفیسر. So these are possible candidates for uniquely identifying the date object in my model. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے لیکچر کے اختتام کو پہنچتے ہیں. مجھے سمرائز کرنے دیجئے آج کے لیکچر میں جو امپورٹنٹ کانسیپٹ میں نے انٹروڈیوس کرا ہے. مین کانسیپٹ از what is object orientation. And object orientation or object oriented paradigm is a way of modeling system. ابھی ہم اپنا ویو صرف سسٹم ماڈل تک لا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے لیکچر کے اسٹارٹ میں کہا تھا, اسی ماڈلس کو لے کے ہم آگے انالیسس بھی کریں گے, ڈیزائن بھی ہوتا ہے, پھر آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بھی ہوتی ہے. فار دی ٹائم بینگ سسٹم ماڈل آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں
What is that object oriented way? کسی بھی سینیریو کو جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ایکٹر ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی ایکٹر اپنے ماڈل میں کیپچر کر لیں. دس از دی مین ایڈوانٹیج دیٹ دس ٹیکنیک ہیز, آبجیکٹ اورینٹیڈ ٹیکنیک ہیز اوور پروسیجرل. پروسیجرل میں ہم سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی فنکشنلٹی پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, جبکہ آبجیکٹ اورینٹیشن میں ہم ان اینٹیز پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں جو آپس میں انٹریکٹ کر کے کوئی ٹاسک پرفارم کر رہی ہیں. سو آور فرسٹ کنسنٹریشن از آن دوز اینٹیز. وی کیپچر دوز اینٹیز. واٹ آر دوز اینٹیز؟ اینٹی از سم تھنگ دیٹ ہیز سم ایٹریبیوٹس دیٹ ایگزبٹ سم بہیویئر. اس کو ہم بہیویئر ایٹریبیوٹ کے ساتھ اپنے ماڈل میں لے آتے ہیں, اور جب اس اینٹی کو ہم اسٹیٹ اور آپریشنز بہیویئر کے ساتھ اپنے ماڈل میں لاتے ہیں تو ہم انہیں آبجیکٹ کہتے ہیں. آبجیکٹ کین بی ٹینجیبل تھنگ ایز علی, کار, ٹری, ہاؤس. دیز آر ٹینجیبل تھنگس. ان ہر ایک کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں, ہر ایک کچھ نہ کچھ ایکشن پرفارم کرتا ہے. اینڈ دین دی آبجیکٹس آر دوز کانسیپٹس دیٹ وی ڈیل ود انٹلیکچولی. ان کو انٹلیکچولی ہم اپریہینڈ کرتے ہیں اور ان سے ڈیل کرتے ہیں. ٹائم کا کانسیپٹ, ڈیٹ کا کانسیپٹ, پرسن کا کانسیپٹ. پرسن از این انٹلیکچوئل کانسیپٹ. آئی ایم اے مین شفیق. پرسن از این انٹلیکچوئل کانسیپٹ. پرسن یا ڈیٹ یا ٹائم جو کہ انٹلیکچولی پرسیویبل ہیں وہ بھی یہی ایٹریبیوٹ شو کرتے ہیں, اسٹیٹ اینڈ بہیویئر. سو جو چیز اسٹیٹ اینڈ بہیویئر شو کر رہی ہے اٹ از اے گڈ کینڈیڈیٹ فار بینگ این آبجیکٹ. آبجیکٹ از دی فرسٹ تھنگ ان آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم. اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے شروع کریں گے, آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کو کی ڈیفینیشنس کو, کی کریکٹرسٹکس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مزید بہتر کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.